بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دال زال زا جے کر ایک ہی نتی واقع ہوئے مقابلے فا کلمہ دے وچ باب افتیار دے تا افتیار دی نو دال کریندے ہیں وجوبن جے کر دال واقع ہوئے ادغام کریندے ہیں وجوبن جے کر زا واقع ہوئے ادغام اتے زار ہر دو جائز ہے ادغام نال اس طور دے جے دال ہے کہ ہن ادغام نال اس طور دے جے دال نو زال کرنا اتے زال نو دال کرنا جائز ہے اتے جے کر زا واقع ہوئے ادغام اتے اظہار ہر دو جائز ہے ادغام نال اس طور دے جے دال نو زا کرنا جائز ہے نہ عکس. پہلے فارسی قانون سنیں ترجمہ اس کا. یہ سارے قوانین افتعال کے چل رہے ہیں. دال رال زاب اگر کوئی ایک ان سے واقع ہو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تا افتعال کو دال کرنا واجب ہے. جیسے کل والے قانون میں پڑھا اپنے پرسوں کہ تا افتعال کو فوراً طوا کرنا واجب ہے، دال کرنا واجب ہے. اب باب افتعال کے فعل کلمہ میں اگر دال واقع ہو تو چونکہ ہم جنس جمع ہو گئے ہیں لہذا ادغام کرتے ہیں وجوباً. اگر افتعال کے فا میں زال واقع ہو تو پہلے زال ہے پھر دال ہے. ادغام اور اظہار ہر دونوں جائز ہیں. اظہار بھی دال دال رہے رال رال رہے. ادغام دو طرح ہے. ادغام اس طور پر کہ دال کو زال کرنا پھر زال کا زال میں ادغام کرنا یہ بھی جائز ہے، اور زال کو دال کرنا پھر دال کا دال میں ادغام کرنا یہ بھی جائز ہے. اور اگر باب افتعال کے فا کلمہ میں زا واقع ہو تو ادغام و اظہار ہر دونوں جائز ہیں کہ دال دال رہے زا زا رہے. ادغام اس طور پر کہ دال کو زا کرنا زا کا زا میں ادغام کرنا تو جائز ہے، اور زا کو دال کرنا پھر دال کا دال میں ادغام کرنا جائز نیست. دھیان کریں جی. مطلب قانون کا مطلب یہ ہے دال ایک زال دو زا تین، ان تین حرفوں میں سے اگر کوئی حرف باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں آ جائے تو پہلا کام یہ ہے کہ تا افتعال کو تا نہیں رہنے دینا بلکہ اس کو فوراً دال کرنا ہے. ان تمام مسائل پر مراح الارواح میں ہر قانون پر دلیل دیتے ہیں کہ یہ کیوں کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں. وہ کتاب تقریباً ساری سوال جواب کے انداز میں چلتی ہے. اچھا جی. تا افتعال کو دال کرنا واجب ہے. اب فا کلمے کے مقابلہ میں دال ہے یا زال ہے یا زا ہے تو تا جو ہے وہ دال بن گئی. اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں دال ہے اور تا بھی دال بن چکی ہے تو اب خام خواہ ادغام واجب ہے کیونکہ دو ہم جنس جمع ہو گئے ہیں، پہلا ساکن ہے ثانی متحرک. یہ ایک صورت آ گئی ہے. مثالیں بعد میں پڑھتے ہیں. اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں زال واقع ہو زال تو تا افتعال تو دال بن چکی ہے، فا جو ہے وہ زال ہے اور تا جو ہے وہ اس کی جگہ دال آ چکی ہے، تو اب ادغام کرنا بھی جائز ہے اظہار بھی جائز ہے، دونوں جائز ہیں. یعنی زال زال پڑھیں دال دال پڑھیں. ادغام کرنے کے دو طریقے ہیں کہ دال کو زال کر دیں پھر زال کا زال میں ادغام کر دیں، اور یا اس کا عکس کہ زال کو دال کر دیں پھر دال کا دال میں ادغام کر دیں. دونوں طرح جائز ہے. تو گویا زال والی صورت میں تین طرح پڑھنا جائز ہوگا. دال والی صورت میں صرف ایک ہی ادغام. تیسری صورت ہے کہ اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں زا واقع ہو
تو اظہار بھی جائز ہے، ادغام بھی جائز ہے۔ اظہار تو واضح ہے کہ زا زا دال دال، ادغام بھی جائز ہے، لیکن ادغام اس طور پر کہ دال کو زا کر کے پھر زا کا زا میں ادغام کرنا یہ تو جائز ہے، لیکن زا کو دال کریں پھر دال کا دال میں ادغام کریں یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ہے قانون کا مطلب قانون کا کیا ہے؟ دال ذال زا اگر کوئی ایک ان تین حرفوں سے باب افتعال کے فا کلمہ میں واقع ہو اے جواب تو تا افتعال کو دال کرنا واجب ہے۔ اب تفصیل، اگر دال واقع ہو کتنے باب افتعال کے فا کلمہ میں تو تا بھی دال بن چکی، دو ہم جنس جمع ہو گئے ہیں۔ اگر دال واقع ہو تو ادغام واجب ہے، صرف ایک ہی صورت ہے۔ اگر دال واقع ہو کتنے باب افتعال کے فا کلمہ میں تو تا تو دال بن چکی، اگر دال واقع ہو تو ادغام اظہار ہر دونوں جائز ہیں۔ ادغام اس طور کے ساتھ کہ دال کو دال کرنا اور دال کو کرنا، اگلی بات چھوڑ دیا، پھر دال کا دال میں ادغام کرنا، اور دال کو دال کرنا پھر دال کا دال میں ادغام کرنا جائز ہے۔ اگر زا واقع ہو تو اظہار پڑھنا جائز ہے، ادغام کرنا بھی جائز ہے۔ ادغام اس طور پر کہ دال کو زا کرنا جائز ہے، زا کو دال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ہر ایک کی بالترتیب مثال۔ دال کی مثال دارا کا، اس کو آپ باب افتعال پہ لے جائیں تو بن گیا اد تیرا کا۔ شرطیں پائی گئی ہیں، باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں دال ہے، لہذا تا افتعال کو فوراً دال کیا تو بن گیا اد دارا کا۔ اب دو ہم جنس جمع ہو گئے ہیں اور اول ساکن ثانی متحرک ہے، لہذا ادغام کیا تو صرف صغیر بن گئی ادارک یدارکو ادراکن فہوا مدارکن و ادورک یدارکو ادراکن فذاک مدارکن۔ مثال دال کی جیسے دارکا کو باب افتعال پر لے گئے تو اد تارکا ہو گیا، یہ دال واقع ہوئی ہے باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں، تو تا افتعال کو دال کر دیا تو اد دارکا ہو گیا۔ اول کو ثانی میں ادغام کرتے ہیں، اد دارکا ہو گیا، صرف صغیر اد دارکا یدارکو ادراکن الی آخرہ ختم کے گھر تک بن گیا۔ ذال کی مثال ذاکارا، ذاکارا اس کو عرض کرتا ہے، سنو نا کان کھول کے۔ ذال کی مثال ذاکارا اس کو باب افتعال پر لے گئے تو بن گئے اذ تاکارا۔ اب شرطیں پائی گئی ہیں، باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں ذال ہے، لہذا تا افتعال کو فوراً دال کیا تو یہ بن گئے اذ داکارا، اذ داکارا۔ اب ایک تو اظہار جائز ہے، صرف صغیر اذ داکارا یذ داکرو اذ دکارن فہوا مذ داکرن و اذ دوکرا یذ داکرو اذ دکارن فذاک مذ داکرن۔ اگر ادغام کریں تو بھی جائز ہے۔ ادغام کی دو صورتیں ہیں کہ پہلی یہ ہے کہ دال کو دال کریں، پھر جب دال کو دال کریں گے تو بن جائے گا اذ ذاکارا، کیا بن جائے گا؟ اذ ذاکارا بن گیا جی۔ اب دال کا دال میں ادغام کریں گے تو صرف صغیر بنے گی اذ ذاکرا یذاکرو اذ ذکارن فہوا مذاکرن و اذ ذکرا یذاکرو اذ ذکارن فذاک مذاکرن۔
اور یا ادغام یوں کریں گے کہ ذال کو دال کریں گے تو یہ بن جائے گا اد ذکرو اد ذکرو. اب دال کا دال میں ادغام کریں گے تو اد ذکرو صرف صغیر بنے گی اد ذکرو ید ذکرو اد ذکارن فہو مدکر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ ذاکارہ نو باب افتعال تے لے گئے تے مذکر تو تا دال بن گئی. پھر دال کو دال کیا دال کا دال میں ادغام کیا تو کیا بن گیا اس میں فاعل ہیں مدکر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ اکبر. ہائے 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 ہائے. اچھا جی تو اب بن گیا مدکر. وَأُدُّكِرَ يُدَّكَرُ اِدِّكَارًا فَذَاكَ مُدَّكَرٌ. یعنی اگر ذاکرہ کو باب افتعال پر لے جا کر گردان سنانی ہو تو یہ باب 3 طرح سنایا جاتا ہے. اذ ذکرہ اذ ذکرہ اذ ذکرہ. یاد رکھنا جی لوڑ پونی جی. اگر ادغام پڑھیں بھی جائز ہے. ادغام اس طور کے ساتھ کہ دال کو دال کرتے ہیں کریں بھی جائز ہے اور دال کو دال کریں بھی جائز ہے. دال کو دال کریں اذ ذاکرہ ہو گیا وہ لکھا نا بذات نہ پس 2 دال جمع ہو گئے. اول ساکن ثانی متحرک لکھے اول کو ثانی میں ادغام کرتے ہیں. اذ ذاکرہ ہو گیا اذ ذاکرہ یذکر اذ ذکارن. اگر دال کو دال کریں دال کا دال میں ادغام کریں بھی جائز ہے اس وقت میں کہ دال کریں گے کیا بن جائے گا اد داکارہ ہو گیا. لکھے کھول کے بس 2 دال اکٹھے ہو گئے. اول ساکن ثانی متحرک اول کو ثانی میں ادغام کرتے ہیں. اد داکارہ بن گیا صرف صغیر اد داکارو ید داکرو اد دکارن ہو گیا. تیسری اور آخری مثال زا کی مثال زا کی زالافا. زالافا کو باب افتعال پر لے گئے تو بن گیا از تالافا. یہ زا شرطیں پائی گئی ہیں. زا واقع ہوئی ہے باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں لہذا تا افتعال کو فوراً چنوں کی دال بنا دیا بن گیا از دالف. اب اظہار بھی جائز ہے. کس طرح از دالف یز دالف از دلافن فہو مز دالفن و از دولفا یز دالف از دلافن فذاک مز دالفن. اگر ادغام کریں تو بھی جائز ہے لیکن ادغام اس طور پر کرنا ہے کہ دال کو زال کرنا جائز ہے زا کو دال کرنا جائز نہیں ہے. اب دال کو جب زا کیا تو از دالافا کا بن گیا از زالافا. از زالافا 2 ہم جنس جمع ہو گئے. اول کو ثانی میں ادغام کرتے ہیں تو بن گیا از زالافا یز زالفو از زلافن فہو مزالفن و از زولفا یز زالفو از زلافن فذاک مزالفن. اب دوسری صورت زا کو دال کریں دال کا دال میں ادغام کریں کہ اد دالافا بنا کر اد دالافا ید دالفو اد دلافن یہ جائز نہیں ہے. مثال زا کی زالافا کو باب افتعال پر لے گئے از تالافا ہو گیا. یہ زا واقع ہوئی ہے باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں تو تا افتعال کو دال کرتے ہیں از دالفا ہو گیا. صرف صغیر صورت اظہار کی از دالفا یز دالفو از دلافن. اگر ادغام کریں بھی جائز ہے. ادغام اس طور کے ساتھ کہ دال کو زا کرنا جائز ہے زا کو دال کرنا جائز نہیں ہے. اور دال کو زا کیا از زالفا ہو گیا. بعد اس کے
دو زا اکٹھے آ گئے، اول ساکن ثانی متحرک، اول کو ثانی میں ادغام کرتے ہیں، اس زالفہ ہو گیا، صرف صغیر اس زالفہ یا زالف و زلافن بن گیا، اس کا عکس جائز نہیں ہے۔ سوال، یہ دال اور ذا اور دال اور زا اکٹھے آئے، سوال متقاربین کا ادغام جس جگہ ہوتا ہے وہاں اول کو ثانی کی جنس کرتے ہیں، تم نے زا والی صورت میں ثانی کو اول کی جنس کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ کیا کہ بھئی یہ ہن جڑے دو حرف ہوندے نے نا وکھرے وکھرے، انہاں وچوں ایک نو دوجے دی جنس کر کے ادغام کرو، اینوں کہندے نے متقاربین دا ادغام جی، تے جے دوویں اکو جے ہون تے اینوں کہندے نے متجانسین دا ادغام۔ ایتھے ہن دال نو دال یا زا نو دال کر کے ادغام کیتا ہے تے اے متقاربین جی، متقاربین جنہاں دا مخرج ایک ہوئے۔ سوال، جس جگہ کے ادغام متقاربین کا ہوتا ہے اس جگہ اول کو جنس ثانی کی کرتے ہیں، شما تم نے دوسرے کو جنس اول کی کیا ہے۔ جواب، زا جو ہے یہ حروف صفیری سے ہے، اگر حروف صفیری کو دال بنائیں تو یہ صفت گم ہو جائے گی اور یہ صفت مرغوب ہے۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب وہی ہے، یہ بھی وہی ہے کہ حروف صفیری جو ہیں ان کا مخرج بڑا ہے اور جو غیر صفیری ہیں ان کا مخرج چھوٹا ہے، تو بڑا چھوٹے میں نہیں آتا، چھوٹا بڑے میں آتا ہے۔ جواب، زا حروف صفیری سے ہے، اگر حرف صفیری کو جنس دوسرے کی کروں میں تو وصف صفیری اس کی گم ہو جائے گی، یہ وصف زیادہ مرغوب ہے۔ یا یہ جواب دیتا ہوں میں کہ حروف صفیری کا مخرج بڑا ہے، بڑا چھوٹے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہن شفقت فرماؤ میرے حال تے، اے ہر دا کوئی لوڑ نہیں، ہر نال شک نہ پکاویا جی، دال ذال زا، کیونکہ ہر ہوندا ہے کلیے واسطے، تے دال بھی ایک ہے تے دال بھی ایک ہے تے زا بھی ایک ہے۔ دال جی پیچھے پڑھے نا سواد دواد زا، ہر سواد تو کوئی نہیں نا۔ دال دال زا جے کر ہک انہاں تھی واقع ہووے مقابلے فا کلمے دے وچ باب افتعال دے، تا افتعال دی نو دال کریندے ہیں وجوبن، جے کر دال واقع ہووے ادغام کریندے ہیں وجوبن۔ ان دی مثال بین استور ایک نمی لکھی جے داغاما، کی شے کہ اوتھے پڑھی ہو رہے، اس نو باب افتعال تے لے کی بن جائے گا اد داغاما، تو پھر تا کو دال کیا تو اد داغاما، اد داغاما ید داغم ادغامن فہوا، او جڑا ادغام، ادغام تو اور بھی ادغاما یدغم ادغام باب افعال بھی ہے، ادغام۔ جے کر دال واقع ہوئے ادغام آتے اظہار ہر دو جائز ہیں، نے دی مثال ہوئی لکھی جے، ادغام نال اس طور دے جے دال نو دال کرنا آتے دال نو دال کرنا جائز ہے، آتے جے کر زا واقع ہوئے اتنی مثال ہوا لکھی جے، ادغام آتے اظہار ہر دو جائز ہے، ادغام نال اس طور دے جے دال نو زا کرنا جائز ہے، نہ عکس۔